کیسا کلیئر معاملات ہیں یا نہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کے بیٹوں میں کوئی بخل تھا, یہ حضرت میں کوئی کنجوسی تھی. حضرت کو اللہ نے بہت دیا تھا, حضرت کر سکتے تھے کہ بھائی بھلے استری جلی چھوڑ دو, بھلے چولہا جلا رہ جائے, بل دینے کے لیے تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے. حضرت کو پتا تھا بعد میں کیا پھیلیں گی اس سے نفرتیں. کبھی باپ کے دل میں خیال آئے گا یار شادیاں بھی میں نے کرا دیں اور استری وہ جلی چلا کے چھوڑ دیتی ہے, بل ہم بھر رہے ہیں, ہمارا خیال نہیں ہے. چولہا جلا کے چھوڑ دیا, بل ہم بھر رہے ہیں. بقرعید پہ موٹے موٹے کٹے آ رہے ہیں, پیسے کون دے رہا ہے؟ ہم دے. اس سے آپس میں کیا پھیلے گی؟ نفرتیں. تو ہر وہ چیز جو نفرت پھیلنے کا ذریعہ بنے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو, سوسائٹی سے اس کو آؤٹ کر دو. اور مالی معاملات میں گڑبڑیں جتنی نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں اتنی کوئی اور چیز ذریعہ. السلام علیکم سامعین, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو یہ جب 4-5 دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اتنی سی بات پہ, تو گھروں میں 1-1 سال 2-2 سال 10-10 سال سے جب پیسوں کے لین دین کا ہی نہ پتا ہو تو وہ آپس میں نہیں لڑیں گے کیا؟ جوائنٹ فیملیوں میں باقاعدہ لڑوانے کے پروگرام ابا اور اماں کی طرف سے لانچ کیے جاتے ہیں. ایک بیٹا کما کے بھیج رہا ہے, دوسرے پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. ایک سعودیہ سے پیسے بھیج رہا ہے اور دوسرا یہاں کیا کر رہا ہے؟ دوسرا بھائی یہاں پہ وہ لٹو کھیل رہا ہے, وہ اسنوکر میں پیسے اڑا رہا ہے. پتا کیا ہے جوائنٹ فیملی میں, ایک بہو استری چلا کے بھول گئی, بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا باپ. صحیح ہے, الگ سے اس استری کا بل اس کا شوہر بولو نہیں دے گا. خوب سمجھ لو, شریعت میں پیسوں کے معاملات میں نہ باپ نہ ماں, پہلے معاملات کلیئر کرو, اس کے بعد باپ ہے, ماں ہے. باپ سے اچھا سلوک کرو. پیسوں میں 2 اور 2 4 کی طرح پہلے کلیئر تو کرو تمہارا کیا ہے, باپ کا کیا ہے, بیٹوں کا کیا ہے. پھر جو تمہارا ہو نا سارا اٹھا کے باپ کو دے دو. پھر پتا تو چلے تمہارا ہے کیا, باپ کا ہے کیا, بھائی کا ہے کیا. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں تمہاری محنت پہ کیا مل رہا ہے. صرف ثواب ہی چاہیے تو بتا دو ابا صرف ثواب کے لیے کام کر رہا ہوں. اگر اتنا بڑا ظرف ہے تو سبحان اللہ. تم تو پیسوں کے لیے کام کر رہے ہو اور پیسے نہ ملیں تو اس سے آپس کا ریلیشن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا بھائی ابا سے جا کے پہلے معاملات سیدھے کرو. ابا سے بولو ابا میں جو اتنی خدمت کر رہا ہوں آپ کی کر رہا ہوں, بھائیوں کی فری پھوکٹ میں نہیں کروں گا. ایک دفعہ میرے سامنے آئے سارے داڑھی والے بھائی, ابا بھی تبلیغ میں وقت لگا ہوا, داڑھی, سارا علماء صلحاء کا خاندان. یہ بہت ہو رہا ہے گھروں میں, خوب اس کو نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے. بیٹے نے کیا کیا, ابا کے کاروبار کو بہت آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. آپ کو پتا ہے جب سارے نالائق بھائی ہوتے ہیں شروع میں تو کچھ کرتے نہیں ہیں. ایک بیٹے نے بڑی محنت کی, اب جب گھروں میں دے دنادن نوٹ آنا شروع ہو گئے تو باقی بھائیوں کی بھی آنکھیں بولو کھل گئی. 15-20 سال کے بعد وہ بھی کاروبار میں, اب تک وہ کیا کھا رہے تھے؟ پیڑے. مسئلہ سن رکھا تھا ابا نے کہ باپ کے کاروبار کو اگر کوئی بیٹا ترقی دیتا ہے تو وہ بیٹا باپ کے کاروبار میں پارٹنر نہیں بن جاتا. اس کاروبار کا مالک کون رہتا ہے؟ باپ. بالکل اسی شرعی اصول کے تحت ساری آمدن ابا کے پاس آ رہی اور ساری گھروں میں مشترک خرچ ہو رہی. اب جو بیٹا بزنس میں اتنی ترقی دی ہے اس کو یہ خیال آئے گا نا کہ ساری محنت 10 سال سے میں کر رہا ہوں اور سب بھابیاں بھی کھا رہی ہیں, بھتیجے بھی کھا رہے ہیں, اور ساری بہنوں میں بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, سارے بھائیوں میں بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں مل رہا. اور کھا بھی تسلی سے رہے ہیں, شادیوں پہ بھی دے دنادن اڑا رہے ہیں, قربانی کے جانور آ رہے ہیں تو 15-15 20-20 لاکھ کے آ رہے ہیں. تو اس بیٹے کو خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بھئی میرے خون پسینے کی کمائی ہے تو اس سے اتنے موٹے موٹے کٹے لے کر آ رہے ہو تم, لاسانی اور دل پسند کے بچڑے. غریب آدمی تو دل پسند کی مٹھائی خریدتے ہوئے اس کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کو ڈبل ڈبے خریدنے پڑتے ہیں. تبھی دیکھو غریب 2 ڈبے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ وہ ڈبہ مٹھائی کھانے کا دل چاہتا ہے, لیکن جب قیمت پتہ چلتی ہے تو شوگر کیا ہو جاتی ہے, ٹینشن چٹ ڈاؤن ہوتی ہے, 2 ڈبے خریدتے ہیں. وہ بلڈ پریشر کی دوا جس دن مہنگی ہوئی نا تو کسی نے ایک میم بنائی کہ ایک آدمی گیا میڈیکل اسٹور پہ, بی پی کی دوا چاہیے. اس نے جب قیمت بتائی اس نے کہا بھائی اس سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے قیمت سن کے, تو بغیر خریدے ہی ہم ٹھیک ہیں.
اب کیا ہو رہا ہے, ابا کو جب یہ بات بتائی جائے کہ بھائی یہ سارا نچوڑا ہوا اس کو, تو اب دوسرے بھائیوں کو, بیٹوں کو کنٹرول کرو نا, تو ابا فوراً کس چیز کا حوالہ دیتے ہیں, میں باپ ہوں, کیا تمہیں مجھ سے میرا احترام نہیں ہے. اب کچھ مذہبی اسکالرز کے پاس جب ان کا یہ کیس گیا ہے تو انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, باپ کا جھگڑا لے کر آئے ہو ہماری عدالت میں. نہیں یہی بات سمجھ میں, باپ سے لڑ رہے ہو یار تم پیسوں کے, اور کس چیز پہ, نیچ چیز پہ, پیسوں پہ. چھوڑو یار, تمہیں تو چاہیے خود کما کے بھی کس کو دو, باپ کو دو. وہ بیچارہ اور ٹھٹھرتا جا رہا ہے. خوب سمجھ لو, شریعت میں پیسوں کے معاملات میں نہ باپ نہ ماں, پہلے معاملات کلیئر کرو, اس کے بعد باپ باپ ہے, ماں ماں ہے. میں نے ان سے کہا باپ سے اچھا سلوک کرو, پیسوں میں 2 اور 2 4 کی طرح پہلے کلیئر تو کرو, تمہارا کیا ہے, باپ کا کیا ہے, بیٹوں کا کیا ہے. پھر جو تمہارا ہو نا وہ سارا اٹھا کے باپ کو دے دو, پھر بولو ابا یہ سب کچھ آپ کا ہے, لیکن پتا تو چلے تمہارا ہے کیا, باپ کا ہے کیا, بھائی کا ہے کیا. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں تمہاری محنت پہ کیا مل رہا ہے. صرف ثواب ہی چاہیے تو بتا دو ابا صرف ثواب کے لیے کام کر رہا ہوں. اگر اتنا بڑا ظرف ہے تو سبحان اللہ. تم تو پیسوں کے لیے کام کر رہے ہو اور پیسے نہ ملیں تو اس سے آپس کا ریلیشن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ خراب ہوگا بھائی ریلیشن. میں نے کہا بھائی ابا سے جا کے پہلے معاملات سیدھے کرو, ابا سے بولو ابا میں جو اتنی خدمت کر رہا ہوں آپ کی کر رہا ہوں, بھائیوں کی فری پھوکٹ میں نہیں کروں گا. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں احسان کا قائل ہوں, بھائیوں پر احسان کرو, باپ پر بھی, لیکن احسان کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے آپس کے ریلیشن خراب ہوں. احسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتا رہا ہوں. میں آپ کو باپ سے ورغلا نہیں رہا, نہ ماں سے نہ بھائیوں سے. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ معاملات کو پہلے صاف کرو کہ میں جو آپ کے ساتھ یہ بزنس کر رہا ہوں, میری محنت خرچ ہو رہی ہے, آپ میرے ابا ہیں, تو اگر صرف اپنی ذات کی حد تک آپ کھا رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے. ان بھائیوں کو بھی اللہ نے 2 عدد پاؤں دیے, 2 عدد ہاتھ دیے. پہلے اس کاروبار کو بیٹھ کے اس کی حیثیت دیکھیں کہ محنت میری زیادہ ہے تو مجھے ثواب کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بولو چاہیے. مجھے ثواب کے علاوہ بھی کیا چاہیے؟ کچھ چیزیں چاہیے. ایک آدمی آیا, چلو پھر قصے لمبے ہو جائیں گے بھی, چھوڑو, گرمی بھی بہت ہے نا. قصوں کے بیچ میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہوتا ہے نا. تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی پہلے آپ بولو ابا چونکہ میری محنت زیادہ ہے, یا تو میری الگ سے کوئی تنخواہ ہو یا کاروبار میں مجھے باقاعدہ پارٹنر بنایا جائے اور پرسنٹیج طے کی جائے میری. سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں ابا کو غصہ آتا ہے. میں نے کہا ابا کا غصہ آنا غلط, اور یہ ٹیکنیکل فالٹ دینداروں میں زیادہ ہے, یہ ذہن میں رکھو. مسجد کے امام کرپٹ نہیں ہوتے, صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی کرپٹ ہوگا نا, آپ اس کو بتاؤ کہ یہ چندے کا حساب دو تو وہ فوراً علماء کی تعظیم کی حدیثیں آپ کو سنانا شروع کر دیں گے کہ عالم سے کیسے بات کی جاتی ہے, عالم سے بد کلامی نہیں کی جاتی. اس کا مطلب یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ عالم ہو, امام ہو, جو بھی ہو, بھائی پیسوں کے معاملات میں شریعت نے سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہی یہی ہے کہ پیسے کو معاملے کیا ہونے چاہیے, ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ بدگمانی کا موقع نہ دیں. ہم کیوں یہاں لوگوں کو, کمیٹی کو بتاتے ہیں بار بار کہ بھائی میرے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے میں کہاں سے گھروں کو کھلا رہا ہوں. مسجد کی انتظامیہ کو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ چندے لے کے کھا رہے ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں جواب دینے کا پابند ہوں گا. اگر مسجد کی انتظامیہ مجھ سے پوچھتی ہے مفتی صاحب آپ 2005 میں آئے تھے, آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی گاڑی تھی, پھٹ پھٹی سی بائک تھی, آج آپ ریوو میں گھوم رہے ہیں, ہمیں شک ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندے ہو رہے ہیں, تو مسجد کی کمیٹی یہ مجھ سے پوچھنے کا کی اہل ہے اور میرے اوپر لازم ہے میں کہ جواب دوں کہ یہ کہاں سے آیا پیسہ. اگر مجھے غصہ آ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھ لے, ہاں ہر گلی محلے والا نہیں پوچھ سکتا, لیکن ہم جس انتظامیہ جس مسجد میں ہیں اس پہ خطرہ ہے کہ بھائی مسجد کے نام پہ پیسہ نہ کھا رہا ہو کہیں سے لے کے. لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ مدرسہ ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے مدرسے کے نام پہ پیسہ کھا رہا ہے. مدرسے کے محتمم سے اگر مدرسے کی انتظامیہ پوچھتی ہے, میں ہر گلی محلے والے کو یہ اتھارٹی نہیں دے رہا کہ چل کے روک کے پوچھے کہاں سے آ رہا ہے, ظاہر ہے اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. پھر اگر مدرسے کی انتظامیہ
کو محتمم نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا. جب مدرسہ بنا تھا اس وقت میں غریب تھا, آج مدرسہ ترقی کرتے ہی اتفاق سے میں بھی ترقی کر گیا ہوں. تو یہ ڈارون کی تھیوری کی طرح ایک اتفاق ہوا ہے کہ اتفاق سے بندر سے انسان بن گیا, یا اس کی کوئی لاجک بھی ہے؟ تو میں بھی غریب سے اچانک مالدار بن گیا. محتمم سے لوگ پوچھنے کا یعنی حق رکھتے ہیں مسجد کی مدرسے کی انتظامیہ کہ محتمم صاحب جب آپ آئے تھے تو آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل تھی, جیسے جیسے مدرسہ ترقی کر رہا ہے آپ بھی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہو. اگر محتمم کو غصہ آ گیا نا یہ سن کے, اس کا مطلب گڑبڑ کر رہا ہے, 2 نمبری ہے. اور پھر مذہبی آدمی ہوگا نا تو مذہب کا لیبل لگائے گا, داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے, تمہیں شرم نہیں آتی, داڑھی کا احترام نہیں کرتے. میں عالم ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی, علماء سے ایسی بات کرتے ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اور بھائی جان آپ حدیث کو کہاں فٹ کر رہے ہو؟ غلط جگہ فٹ کر. یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے, اس موقع پر وہ آیت ہے کہ اے ایمان والو آپس کے لین دین میں بھی پیسوں کے معاملے میں کلیئر رہو. جب آپس کے لین دین میں, تو مدرسے کے لین دین میں تو کہاں سے تجھے اجازت ہے کہ جو مرضی کرتا رہے؟ مسجد کے چندے میں تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ پوچھنے والا نہ ہو تم سے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو ابا جو تھے نا, ابا, یہ مذہبی لوگوں میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے. فوراً ایسے موقع پہ مذہب کا استعمال کرنا شروع. تو میں تو یہاں یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, شاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, یہ لوگ, یہ گواہ ہیں. میں نے 100 دفعہ بولا ہے بھائی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھانا, مجھ سے پوچھنا کہ یہ کہاں سے آئی ہے ریوو آپ کے پاس, آپ 4 گھروں کو کیسے پال رہے ہو, آپ پوچھو گے میرے ذمے جواب ہے. اگر مجھے غصہ آ گیا اس کا مطلب دائیں بائیں سے, ٹھیک ہے نا, کیا کر رہا ہوں میں, الگ سے رسیدیں چھاپی ہوئی ہیں پھر ہم نے. تو ابا اب کیا کر رہے ہیں, ابا کیونکہ وہ نیک ہیں, انہوں نے ابا کے فضائل قرآن و سنت میں سنے ہوئے ہیں, گھروں میں ابا کا احترام بھی ہوتا ہے, لہذا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اب ابا سے اگر بیٹا کوئی بات کرتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کیس جاتا ہے کسی مذہبی اسکالر کے پاس. مذہبی اسکالر بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیے. سارے ایسے نہیں ہوتے جو علماء مفتیان کرام ہیں, وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ابا کو ناجائز فیور کرنا شروع کر دیں, لیکن نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے. یار تجھے شرم نہیں آتی, پیسوں پہ جھگڑ رہا ہے, وہ بھی کس سے, باپ سے. انتا و مالوک لابیکا, تیرا مال سارا تیرے باپ کا مال ہے, حدیث ہے. تو میرے پاس جب آیا نا تو میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتے ہیں نا تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے, اس کا مطلب پہلے پتا ہو کہ تیرا ہے کیا اس میں, یا تو تیرا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تیرا ہے کیا. پھر اٹھا کے باپ کو دے گا نا تو باپ بھی احسان مانے گا, تھا بیٹے کا, دے کس کو دیا, مجھے دے دیا اس نے, ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور یہ اخلاقی ترغیب ہے. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا جو کچھ کمائے اور باپ کو ضرورت بھی نہ ہو پھر بھی, کیونکہ ایسے ابا بھی ہم نے دیکھے ہیں. بیٹا کہہ رہے ہیں میں کما کے بھیج رہا ہوں, گدھا بنا ہوا ہوں, اور ابا تاش میں اڑا رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں, دوستیاں لگا رہے ہیں, ادھر ادھر عیاشیوں پہ اڑا رہے ہیں. بھائی باپ کی بنیادی ضرورتیں ہم تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں بھیج دے یار. اخلاقی طور پر تو یہی ہے, وہ سٹا لگانا اچھا کام نہیں ہے. تو نہیں بھیجے گا وہ چوری کرنا شروع کر دیں گے. سٹے چھوڑنا آسان کام نہیں ہے, لیکن شرعاً لازم نہیں ہے. ابا کے سٹے کا خرچہ آپ پہ, بولو, اولاد پہ نہیں ہے. ابا کی بنیادی ضرورتیں اولاد پر ہیں. نیک اولاد تو کہتی ہے ابا سارا آپ کا, لیکن پہلے پتا ہو کہ میرا ہے کیا, پھر سارا اٹھا کے دو نا. یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو میں نے کہا بھائی آپ اپنے ابا کو لے آؤ, اگر وہ مجھے ثالث بناتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا آپ ظلم کر رہے ہو اولاد کے اوپر, کیونکہ یا تو اس کی الگ سے تنخواہ رکھو بیٹے کی, یا اس کو کاروبار میں کیا بناؤ, پارٹنر. اور میں نے کہا اپنا الگ اکاؤنٹ کھلواؤ, آپ کا جتنا پیسہ ہوگا اس الگ اکاؤنٹ میں جائے گا. پھر بے شک کوئی قربانی کے کٹے لائے یا بچڑے لائے یا شادیوں پر دولت اڑائے, یہ کس کا ہیڈک ہے, یہ پھر اس کا ہیڈک. ورنہ بعض ماں باپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اولادوں کو لڑوا رہے ہوتے ہیں آپس میں, ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم بنا کے جاتے ہیں دنیا میں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایسے خاندانی تھے نا, لیکن معاملات میں کیسے کلیئر, خاندانی کتنے پہلے یہ بتا دوں,
اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک اور اپنی اولاد کے ساتھ کیسا. یہ دو چیزیں آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے. اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک تھا. ہمارے شیخ کے جو والد تھے انہوں نے 80 سال کی عمر میں شادی کی. شرمندگی ہوگی لیکن بالکل آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ 30 سال میں بھی نہیں کر رہے. تو میں نے کہیں بتایا تھا 80 سال میں, پھر بعد میں کسی نے کریکشن کی کہ 80 میں نہیں 90 میں کی تھی. اب واللہ عالم میں بھول گیا 80 میں تھی یا 90 میں. جب شادی کی ہے تو اللہ نے اولاد بھی دی. سمجھتے ہو, ہمارے حضرت کے جو والد تھے انہوں نے زندگی میں ساری جائیداد تقسیم کر دی تھی اولادوں میں. سب کچھ ہینڈ اوور کر دیا کس کے؟ اولاد کے. خالی ہو گئے تھے, بھئی یہ تمہارا یہ تمہارا, تاکہ بعد میں مسائل نہ ہو. حضرت کے حصے میں بھی اچھی خاصی پراپرٹی آئی. اب حضرت کے والد نے جب کہہ دیا کہ بھئی یہ سب کو, تو حضرت نے کے والد نے ایک اور شادی کر لی بڑھاپے میں. اللہ کی قدرت, اللہ نے اولاد دے دی ان کو. انہیں نہیں پتا تھا میری صحت اتنی اچھی ہے. جب اولاد ہوئی ہے تو حضرت کے والد پریشان ہوئے کہ بھئی میں تو ساری جائیدادیں بولو بانٹ چکا ہوں, اب اس بیچارے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو حضرت کے والد نے اب خیال کیا کہ سارے بیٹوں کو بلایا جائے اور ان سے واپس لی جائے تھوڑا تھوڑا حصہ, کہ بھئی اپنے حصوں. اب کیونکہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دے دیں اور ہینڈ اوور کر دیں تو وہ اس کا مکمل مالک بن جاتا ہے. تو حضرت کے والد نے سوچا کہ بھئی واپس لے لیتا ہوں, تھوڑا تھوڑا کر کے, سب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس بیٹے کے لیے بھی کچھ رکھ دیتا ہوں. سب کو بلایا. ہمارے حضرت کو جب بلایا اور حضرت کے والد نے کہا دیکھو کیسا اصول پہ چل رہے ہیں, زبردستی نہیں لے رہے, کیونکہ ملکیت میں دے چکے ہیں. حضرت کے والد بھی خاندانی تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں, گزارش کر لیتا ہوں کہ یار تمہارا نیا بھائی آ گیا ہے, تھوڑا سا اس کے لیے دے دو. تو حضرت کو بلایا, فرمایا کہ بھائی تھوڑی تھوڑی جائیدادیں یا اپنے حصے میں سے دستبردار ہو جائیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ سب کس کا ہے؟ آپ کا. بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کمایا اس میں, یہ سب کس کا ہے؟ آپ کا. اور فرمایا کہ مجھے اسے اپنا بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے, یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس کا ہے؟ میرا ہے. ہم نے کیا کمایا؟ تو سب آپ نے کمایا, سارا آپ کا. صدقہ کر دیں, دوسرے بھائی کو دے دیں یا خود رکھ لیں. اولاد کا ایٹیٹیوڈ وراثت کے بارے میں 100% یہی ہونا چاہیے. اور یہ بے شرم اولاد جو ہے نا, باپ کی زندگی میں جائیدادیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو. بھائی تمہارا ہے کہاں, مرنے کے بعد ہوگا تمہارا, ابھی تھوڑی ہے. ابھی تو باپ کو حق ہے جہاں جائے جو مرضی کرے اس کے ساتھ. اخلاقی طور پر غلط ہے, اولاد کو دینا چاہیے لیکن رائٹ نہیں ہے تمہارا ابھی. حضرت نے فرمایا سارا کس کا ہے؟ آپ کا. میرا ہے ہی نہیں, 1 روپے میرا نہیں ہے, اور شرم آ رہی ہے, اپنا بولوں گا بھی نہیں اس کو. یہ ایٹیٹیوڈ کس کے ساتھ تھا؟ ابا کے. نہیں آئی بات. اور ابا بھی کیسے خاندانی ہے بھائی جب ہینڈ اوور کر چکا ہوں تو اب بیٹوں سے پرمیشن لینی پڑے گی, تاکہ ان کے دل میں نہ آئے کہ ہم سے ہماری ملکیت چھینی جا رہی ہے. ایسا مالی معاملات میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر. آگے اللہ نے حضرت کو اولادیں دی. تو حضرت فرماتے ہیں میرے بچے جب جوان ہوئے, ان کی جب شادیاں ہوئیں, تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہر ایک گھر تھا نا, اس میں سب کو الگ الگ کمرے دے دیے. اب ہر کمرے میں سب میٹر لگے گا, جو جتنی بجلی استعمال کرے گا اس کا بل وہ خود دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی استری بہو جلا کے, اپنی طرف سے اب میں تفصیل کر رہا ہوں. اس بہو ہوتا کیا ہے جوائنٹ فیملی میں, ایک بہو استری چلا کے بھول گئی, بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا باپ. صحیح ہے. الگ سے اس استری کا بل اس کا شوہر بولو نہیں دے گا. ایک دن ایک بہو چولہا جلا کے بھول گئی, سو گئی, سارا دن تی رہی ہے, اس کا بل کون دے گا؟ اس بہو کا شوہر. اس کا بل تمہارا باپ نہیں دے گا. یہ حضرت نے نہیں کہا تھا, یہ میرا اسٹائل ہے. ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. جب ہمارے بچوں کی شادی ہوگی تو ہمارا اسٹائل یہ ہوگا, اس کا بل تو دے گا. تو یہ نہیں کہنا کہ تیرا باپ دے گا. تیرے باپ نے جو بل دینے تھے وہ دے دیے ہیں, اب بل ہی دے رہے ہیں ہم, 4 گھروں کے بل آ رہے ہیں.
सोच रहा हूं बैंक में रखवा दूं अपने आप को कि तुम हमें गिरवी में रख लो और बिल तुम खुद ही उठा लो सारे। गिरवी में एक मशहूर शख्सियत आपके पास लॉकर में जमा हो रही है, तो बिजली है नहीं और बिल देखो आप यार। खैर फिर दुखड़े लेके बैठ जाता हूं मैं, क्या करूं। तो कैसा क्लियर मामलात हैं या नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हजरत के बेटों में कोई बुखल था, ये हजरत में कोई कंजूसी थी। हजरत को अल्लाह ने बहुत दिया था, हजरत कर सकते थे कि भाई भले इस्तरी जली छोड़ दो, भले चूल्हा जला रह जाए, बिल देने के लिए तुम्हारा बाप बैठा हुआ है। हजरत को पता था बाद में क्या फैलेंगी इससे नफरतें। कभी बाप के दिल में ख्याल आएगा यार शादियां भी मैंने करा दी और इस्तरी वो जली चला के छोड़ देती है, बिल हम भर रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं है। चूल्हा जला के छोड़ दिया, बिल हम भर रहे हैं। बकरीद पे मोटे मोटे कट्टे आ रहे हैं, पैसे कौन दे रहा है, हम दे। इससे आपस में क्या फैलेगी, नफरतें। तो हर वो चीज जो नफरत फैलने का जरिया बने उसे पांव की ठोकर से उड़ा दो, सोसाइटी से उसको आउट कर दो। और माली मामलात में गड़बड़े जितनी नफरत फैलाने का जरिया बनती हैं, इतनी कोई और चीज जरिया नहीं बनती। इसलिए हजरत ने फरमाया जिस बेटे की शादी हुई मीटर अलग, उसका बिल वो देगा। समझ में आ रही है बात। फिर भले इस्तरी जला के छोड़ दो, चूल्हा जला के छोड़ दो, ये तुम्हारा हेडेक है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो जॉइंट फैमिलियों में बाकायदा लड़वाने के प्रोग्राम अब्बा और अम्मा की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं। एक बेटा कमा कमा के भेज रहा है, दूसरे पेड़े खा रहा है बैठ के। एक सऊदीया से पैसे भेज रहा है और दूसरा यहां क्या कर रहा है, दूसरा भाई यहां पे वो लट्टू खेल रहा है, वो स्नोकर में पैसे उड़ा रहा है। अब मां को बेटा बोलता है अम्मा मैं इसलिए थोड़ी भेज रहा हूं कि ये चर्च पिए। अम्मा फौरन अपने मां होने का ताना शुरू कर, मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। ये होता है, होता नहीं है, हो रहा है। बाप फौरन कि तू भेजेगा वरना मैं आज से तेरा बाप नहीं हूं। फिर अब्बा के फजाइल, ये भाई ये गलत फजाइल सुना रहे हो, ये अब्बा के फजाइल सुनाने का मौका नहीं है। माली मामलात में अब्बा हो या अम्मा हो, मामला क्या रखो क्लियर। आपको बताओ मेरा कितना पैसा है, इसका कितना पैसा है, उसके बाद फिर सखावत करो। फिर सखावत पसंद भी की जाएगी, फिर सखावत से रिलेशन मजबूत होगा। समझ रहे हो, फिर रिलेशन मजबूत। आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया, फिर आप सारा अब्बा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब्बा था मेरा, गिफ्ट कर रहा हूं किसको, आपको। अब्बा कहेगा मेरा बेटा, सुभान अल्लाह क्या खूब बेटा है, रिलेशन मजबूत होगा। ये जो अजीब से अचंभे में रखा हुआ है ना, ये पता ही नहीं किसका माल कितना है, कौन उड़ा रहा है, इससे जितना मर्जी अब्बा पे खर्च करो, जितना मर्जी अम्मा पे खर्च करो, इससे रिलेशन फिर भी मजबूत नहीं होगा। इससे रिलेशन क्या होगा, खराब। देखो एक आखिरी मिसाल दे के बात खत्म करता हूं। हम जब दावतों पे जाते हैं दोस्त अहबाब मिल के, भाई पता होता है कि इसकी तरफ से दावत है, इसकी तरफ से दावत है, ये खिला रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता। बात क्लियर होती है, कोई रिलेशन आपस में खराब नहीं होता। लेकिन 10 दोस्त दावत पे जा रहे हैं, पता ही नहीं कब किस कमबख्त ने पैसे देने हैं। ठीक है, एक दो दफा में सखावत होती है, एक बंदा उठ के दे देगा। दूसरी दफा गए फिर उसी बंदे ने दे दिया, सखावत में दे दिया ना। तीसरी दफा गए फिर उसी बंदे ने दे दिया। चौथी दफा में वो दावत में आएगा, वो बहाना करेगा कि आप लोग दावत खाने जाओ, मुझे कोई जरूरी काम है। नहीं आई बात। हां पहले से वो बता दे कि इस दफा भी मैं खिलाऊंगा, अगली दफा भी मैं खिलाऊंगा, तीसरी दफा भी, वो खुद वो मुंह से फूटे और आपको पता हो इसके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो वो 100 दावतें भी कर लेगा आपकी। लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो मुबहम चीज है ना, पता ही नहीं किस कमबख्त की जेब से पैसे निकलेंगे। ये एक दो दफा में ठीक होता है भाई, बार बार ठीक। हमारे एक दोस्त है चाइना में ना, एक साहब चिपक गए उनके साथ। जब भी वो खाना खाते वो आके बैठ जाते। आप सुहेल भाई का वाकया, आपके बेटे का ठीक है ना, उन्होंने सुनाया वाकया ये मसले बता रहा हूं। लोग कहते हैं ना किससे कहानियां सुना रहा होता है, हवाई बातें। हवाई नहीं है, इनके बेटे का वाकया है। चाइना में एक खाना खाने के लिए जब बैठते, एक बंदा आ जाता, गपशप के बहाने ना आके बैठ जाता, पाकिस्तानी। चाइना वाले एक काम नहीं, वो चाइना में करेगा वो रख के वहीं चमाट लगा देगा उसको। हम लोग चूंकि मुरव्वत में होते हैं, तो एक बंदा आके बैठ गया, खा लिया भाई, चलो एक दफा आया है तो बिस्मिल्लाह, ठीक है आप खा लें। दोबारा कहीं बैठे थे, फिर आके बैठ गया इन खाने के टाइम पे। अब इंसान पूछता तो है ना कि आप खाइए ना, उसने कहा चलें। एक दो दफा ना हल्का हल्का मना करेगा, नहीं देखें नहीं, चलें आप इतना इसरार कर रहे हैं तो खा लेता हूं। 2 दफा हो गया, तीसरी दफा हो गया,
चौथी या पांचवी दफा में जब बिल बना ना, इन्होंने कहा इस दफा सारा बिल कौन पे करेगा? आप देंगे। सारा बिल कौन देगा? हमारे दोस्तों में कमिटमेंट है कि एक दिन मैं दूंगा, एक दिन तो, चूंकि आप भी हमारे दोस्त बन चुके हैं, अब कौन देगा? तेरा बाप भी देगा। वो कह रहे मैं नहीं दूंगा, तेरा बाप भी देगा। हमारा आपस में कमिटमेंट ही यही है। बिल दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, कह रहे हैं उसके बाद नहीं आए। तो ये जब 4-5 दोस्तों में लड़ाइयां हो जाती हैं इतनी सी बात पे, तो घरों में 1-1 साल, 2-2 साल, 10-10 साल से जब पैसों के लेन देन का ही ना पता हो, तो वो आपस में नहीं लड़ेंगे क्या? तो खूनी लड़ाइयां होंगी। तो पैसों के मामलात में दाढ़ी टोपी पगड़ी मत देखा करो। तो ये सब चीजें एक तरफ रख दिया करो मेरे भाई। पैसों के मामलात में क्या होना चाहिए? क्लियर। जब क्लियर मामले हो गए फिर एहसान करो। ये मेरा भाई है, ये बंटे खेल जाके, ये ले पैसे, लट्टू खेल, ये देख मेरे तुझे अलग से चर्च के पैसे अलग से दे रहा हूं, मेरे पे बनते नहीं है, दे रहा हूं। दे नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं कि गलत चीज पे भी खर्च पता तो चल रहा है ना किसका पैसा खर्च हो रहा है। अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें तो चर्च पीता रहेगा और धौंस आपके ऊपर जमाता रहेगा, बोलेगा भेज और पैसे भेज। क्योंकि घर जब सबकी जिम्मेदारी है तो तेरी भी जिम्मेदारी है, तो घर में तो सब कुछ आता है ना, तो सब कुछ सब मुश्तरका खर्च होगा, तो फिर तो यही हिसाब होगा जो हो रहा है। अल्लाह हमें अकल अता फरमाए, माली मामलात को क्लियर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।